ملتمس ہوں جناب حافظ محمد اکبر چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے مبارک يلد ولم يولد
صدق اللہ العظیم۔ جو اللہ رب العزت کے مبارک کلام سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے تو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور مہک ان کی ہر ایک دور میں محسوس ہوتی ہے، مہک ان کی ہر ایک دور میں محسوس ہوتی ہے، اور مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے۔ اب نعت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب اقبال حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے محبوب پاک کی بارگاہ اقدس میں گناہ عقیدت نشاست فرمائیں۔ جناب اقبال حسین صاحب تمام دوست مل کر ادب و احترام سے سرکار کائنات کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے، حاضری کی تمنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مسلمان یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی۔ کیا بات مدینے دی، او کیا بات خزینے دی، سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی، سارا جگ کھاندا ہے رات مدینے دی۔ علم نشرد سینہ علم نشرد سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹاراں ساڈی ٹھار مدینہ، لوکاں دیاں ساڈی ٹھار مدینہ۔ واپس سے سارے مل کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی ٹیشن گگراں دا، کوئی ٹیشن کوئی ٹیشن گگراں دا،
تک سجنا دا اکھی میری بنی رات تک سجنا دا تے کوئی پانی تے کوئی پانی گر جاندا وہ کوئی پانی گر جاندا جدھر سونا منہ کردا کعبہ ادھر پھر جاندا جدھر سونا منہ کردا کعبہ ادھر پھر جاندا جدھر سونا منہ کردا کعبہ ادھر پھر جاندا تے کوئی ساویاں جو کوئی ساویاں جو دریاں کوئی ساویاں جو دریاں مکڑا کھاو ڈولن کھاڈا ڈیاں ہو دریاں مکڑا کھاو ڈولن کھاڈا ڈیاں دریاں مکڑا کھاو ڈولن کھاڈا ڈیاں ہو دریاں صلی اللہ علیہ یہ مل کے بندی لڑی اس کے بعد ایک ناطفات کو بلغلولا بے کمالے بلغلولا بے کمالے کشف الدجا بے جمالے بلغلولا بے کمالے کشف الدجا بے جمالے حسن جمیل اسرائیل صلو علیہ وآلہ عبد الموالد ودرے عبد الموالد ودرے عبد الموالد ودرے تیرا مدینے گلی گلی تیرا مدینے گلی گلی کدی سادری ہوے حاضری کدی سادری ہوے حاضری
اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی۔ زندگی کا کوئی احساس دلایا جائے، زندگی کا کوئی احساس دلایا جائے، یا نبی درد کا عنوان مٹایا جائے۔ میرے استاد محترم تھے پروفیسر نواز کا صاحب، پچھلے دنوں ان کا وصال ہوا، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے۔ ان کی اشعار کہ زندگی کا کوئی احساس دلایا جائے، یا نبی درد کا عنوان مٹایا جائے، اور یا میری روح کی مسجد میں اذانیں گونجیں، یا میری روح کی مسجد میں اذانیں گونجیں، یا میرے جسم کے منظر کو گرایا جائے، یا میرے جسم کے منظر کو گرایا جائے، اور مجھ کو دفنا نہ کہیں غارِ ہیرا کی رہ میں، مجھ کو دفنا نہ کہیں غارِ ہیرا کی رہ میں، نقش پا ہوں مجھے رستے میں سجایا جائے، اور مجھ سے اب اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اب اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، میرے دشمن کو بھی روضے پہ بلایا جائے، میرے دشمن کو بھی روضے پہ بلایا جائے۔ اور اب بارگاہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب عمران بلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرکار کائنات بھائی کی فرمائش پر دو تین پنجابی کا اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر خدا
سائن دونوں کے درمیان گفتگو کو یوں بیان کیا ہے کہ عقل یافت جہمت ہے کون تیرے میرے نال دور تک میں چلا عشق یافت ہے دل دیا کھول کھان تین دور دور تک لے چلا تے کدے آنکھ دیے جے گل میری من میں تین جنت دی حور تک لے چلا تے عشق آکھدا اے حورن چھڈ مگر تینوں در حضور تک لے چلا ماہی آ گئے آقا آ گئے مصطفیٰ آ گئے کملی والے آ گئے ماہی آ گئے آقا آ گئے تے آیا بہار موسم تے طاہر گیت خوشی دے گانے لگے تے جنہ پنچیاں فضا نے دکھ دیتے وہ بھی خوش ہو کے مسکرانے لگے تے فریدی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنانے لگے مرحبا مرحبا آنکھوں لوگوں کملی والے تشریف لے آنے لگے کملی والے تشریف لے آنے لگے تے یاری یار نال توڑے بانیاں تے جھوٹا پیار دا لا کے بڑھنا نہیں تے حق سچ دے کرنی کر سکی تے جھوٹا حرف زبان وچ کڈنا نہیں تے جو بھی منگنا ہے میں اپنے آقا تو منگنا ہے تے کسے غیر ید پلہ اڈنا نہیں تے دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ دے گا قبر دامن حضور دا چھڈنا نہیں سچ بتانا رے سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہم دریا کافی سر اپنا جھکا لیتے
سرکار کی مرضی بھلا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا رے سچ بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں یہ تھے جناب انعام بلال صاحب جو بارگاہ سرکار کائنات میں گناہ عقیدت پیش کر رہے تھے فرش کا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے فرش کا عرش ہیں سارے زمانے آپ کے ساری دنیاؤں کے ہیں مخفی خزانے آپ کے اور ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے اور ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ ذرہ ذرہ آپ کی سچی رسالت کا گواہ ذرے ذرے کی زبان پر ہیں ترانے آپ کے اور آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم رات دن خواب آتے ہیں اسے اکثر سہانے آپ کے اب حضور تاجدار کائنات کے مقدس بارگاہ میں گناہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب کاشف علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت کا نظرانہ پیش کریں جائے بندگی کے لیے در رسول جو مل جائے بندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں
ہے یہ کائنات بنی ہے یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے سارا یہ سرکار زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور دلائے حمیدت پیش کر رہے تھے زندگی کو شعور ملتا ہے زندگی کو شعور ملتا ہے ظلمت جاں کو نور ملتا ہے اور آستان حضور پر حافظ جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے آستان حضور پر حافظ جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اور حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں گناہ عقیدت مشاور کرنے کے لیے اب میں گزارش کروں گا جناب صاحب بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں حضرات سرکار کائنات پیش فرمائیں یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا برم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے گناہ
گنہگار امید رکھتے ہیں اس سے، سفارش کرے تجھ سے امت کی آقا، سفارش کرے تجھ سے امت کی آقا، تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے، اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔ دل مفلس اسے سمجھے نہ خزینہ آقا، میرے سر کا ہے شرف خاک مدینہ آقا، میرے سر کا ہے شرف خاک مدینہ آقا، اور شہر لاہور سے کیا سوئے حرم لے کے چلوں، شہر لاہور سے کیا سوئے حرم لے کے چلوں، پاس لے دے کے ہے ماتھے کا پسینہ آقا، پاس لے دے کے ہے ماتھے کا پسینہ آقا، اور ہو چکا خوار بہت کنویں ملامت میں کمال، ہو چکا خوار بہت کنویں ملامت میں کمال، بخشیے سر کو اٹھانے کا کرینہ آقا، بخشیے سر کو اٹھانے کا کرینہ آقا۔ روسی آقا کے حضور نعت پاک پیش کرنے کے لیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا کچھ اشعار میاں محمد صاحب کے، اس کے بعد نعت پڑھوں گا۔ لکھوری میں لکھوری میں توبہ پنی پھر بھی تیرے فضل دیا مولا آسان رکھنوا، پھر بھی تیرے
فضل دیا مولا آثار تے خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو بڑھایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا تے رات پے تے بے دردانو رات پے تے بے دردانو او سکھ دی اندر آوے درد مدانو سانگ سجن دے ستیاں جگا رات بلے تے بے دردانو او سکھ دی اندر آوے تے درد مدانو تاج سجن دی تے جڑی ستیاں جگا تے درد مدانو تاج سجن دی تے جڑی ستیاں جگا تو بیلی تے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی سجنا باج محمد بچا حسن جی پئی لبے سجنا باج محمد بچا حسن جی پئی لبے تے بیلی بیلی ہر کوئی آکے بیلی بیلی ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جدو رہ گئی جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا عشق نہ منزل ہاتھ آوے بنا عشق نہ منزل
ہتھ آوے بنا عشق نہ بن دیاں باتاں نے بنا عشق نہ منزل ہتھ آوے بنا عشق نہ بن دیاں باتاں نے جے عشق نہیں کملی والے دا بیکار نماز زکاتاں نے جے عشق نہیں کملی والے دا بیکار نماز زکاتاں نے بنا عشق نہ منزل ہتھ آوے بنا عشق نہ بن دیاں باتاں نے میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں یہ سب تیرا ہے کہ نظر کراں میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں یہ سب تیرا ہے کہ نظر کراں بے امر جھولی میرے بچ ہنجواں دیاں سوغاتاں نے بے امر جھولی میرے بچ بس ہنجواں دیاں سوغاتاں نے جے عشق نہیں کملی والے دا اسی پاپ کرن تو اسی پاپ کرن تو رک دے نہیں تو معاف کرن تو اکلے اسی پاپ کرن تو رک دے تو معاف کرن تو اکلے سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار دیاں کیا باتاں نے سارے دوست میرے ساتھ پڑھے اسی پاپ کرن تو رک دے نہیں تو معاف کرن تو مت دے نہیں سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار دیاں کیا باتاں نے سرکار تو میں صدقے جاواں سرکار دیاں کیا باتاں نے تاج رفانا لک ذکر رگدا رب سونے نو پہنایا تاج رفانا لک ذکر رگدا رب سونے نو پہنایا سونے دیاں صفتاں لکھ لکھ کے سونے دی
صفتاں لکھ لکھ کے مک گئی قلم تے دعواتاں محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ بددعا مرحبا مرحبا چہرہ بددعا مرحبا مرحبا تاج رفعنا لک ذکرک دا رب سونے نو پہنائے سونے دیاں صفتاں لکھ لکھ کے سونے دیاں صفتاں لکھ لکھ کے مک گئی قلم تے دعواتاں نے او ایسی قسمت بنو ہارائی تے ہر بار نہ میری وارائی ایسی قسمت بنو ہارائی تے ہر بار نہ میری وارائی مینو خالد تانگ مدینے دے مینو خالد تانگ مدینے دے نت رو رو لنگ دیاں راتاں نے مینو خالد تانگ مدینے دے نت رو رو لنگ دیاں راتاں نے سبحان اللہ ماشاء مینو خالد تانگ مدینے دی نت رو رو لنگ دیاں راتاں کہہ رہے ہو ناتی کا دوسرے پڑھ دیں حاضری کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مرحبا سرور کونین مدینے والے مرحبا سرور کونین مدینے والے ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے مرحبا دیکھ لیتا ہوں مدینے
میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے، دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے، شریعت دنیا توڑ دینے اے ہو جائیں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، تے ولی نظر دے نال تسخیر کردا انہوں صفات جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، صدف عشق بلال دا چاہیدا ہے، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، او دی شان نہیں کسے کولوں ختم ہوندی، ان دی شان نہیں کسے کولوں ختم ہوندی، کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، اتھے انہاں دواتاں نوں کون پوچھدا، جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں، تے جدوں اودے دربار چ پہنچیا میں، میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں، دس دے شان حضور دی خبر کنیاں صدیاں مک گئیاں، خبر کنیاں صدیاں مک گئیاں، خبر کنیاں صدیاں مک گئیاں، اونی ایک تجلی دے پہ جاوے تے سڑ جاندے پہاڑ نے تور ورگے، اونی ایک تجلی دے پہ جاوے سڑ جاندے پہاڑ نے تور ورگے، کھولن لگیاں حقیقتاں اودیاں نوں، سولی چڑھ جاندے منصور ورگے، تے نبیاں نال مقابلہ کردے ہویاں ردے جاندے نے بلم باور ورگے، صدف کوئی نہیں ہوندے بلال ورگا، تسی بندے جے میرے حضور ورگے، تجلی دے پہ جاوے سڑ جاندے پہاڑ نے تور ورگے، کھولن لگیاں حقیقتاں اودیاں نوں، سولی چڑھ جاندے منصور ورگے، تے نبیاں نال مقابلہ کردے ہویاں ردے جاندے نے بلم تسی بندے دے میرے حضور ورگے، تسی بندے دے میرے حضور ورگے، جے میں دیکھاں تے او نہ دیکھے، جے او نہ دیکھے تے میں دیکھاں، ایسے مقدر کتھوں لے آؤں سونا وچ ویکھن دے ویکھ، تے یار تے
تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پین پل کے پیر فریدا بوہے یار تے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے اکھیاں لڑیاں تے زور تی گھانے لڑیاں جس دنیا اکھیاں لڑیاں چھڈ گئیاں ستے اڑیاں تے جے نہ چھڈن اکھیاں اڑیاں تے توں پھر سمجھ نہیں لڑیاں انہاں اکھیاں دا توں نہ مان کری اتھ رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں اتھ رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں تے غلام فریدا کوٹا دیاں رکھیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے سیراب مجھے فرما ایک جام لبالب سے سیراب مجھے فرما ایک جام لبالب سے آباد یہ میخانہ تاحشر رہے ساتھی آباد یہ میخانہ تو شمع رسالت ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ
اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ آج فکر تیرا بنا دیکھیے آج فکر تیرا بنا دیکھیے کیوں دل یادا سے گنے چاہے لیے آج نینا نا کیوں ڈریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
صورت منہ میں جانا تھا، اس صورت منہ میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا، کہاں جانا تھا کہ جانے جہانا، کہاں سچیا تھا تیرا بدی نشانہ، کبھی سچیا تھا تیرا بدی نشانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان زندہ ہے جو تمنا تمہیں تو ہو، دل سے زندہ ہے، دل سے زندہ ہے جو تمنا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مصطفیٰ اپنی کتے جالڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ہے، زندہ ہے جو تمنا تمہیں تو ہو، دل سے زندہ ہے، دل سے زندہ ہے جو تمنا تمہیں تو ہو، دل سے زندہ، ہم جس میں بس رہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، دل سے زندہ ہے، تمہیں تو ہو،
میرا پیا گیا آیا
بچاوے رہن بسل دل پیار جتاوے میرے دل دی پہ آقات نہ پاوے ہو میرے دل دی پہ آقات نہ پاوے ہتھوں جاس تو گھڑے عالمی ہو میرا پیا گھر آیا ہو لالمی میرا پیا گھر آیا 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 سونا پیا گھر آیا سونا پیا گھر آیا سونا پیا گھر سکے جانا پیا گھر بھائی جانا پیا گھر آیا بھولا میرا 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 پیا
پورے دی ہوا دن رات ادا تیریا ستاندیاں ستاندیاں دن رات ادا تیریا ستاندیاں ستاندیاں لوٹی سوندے سانو نیندراں نہیں آندیاں نہیں آندیاں دیویا تا ساڈا ہجر مکا دیویا تا ساڈا ہجر مکا مدینہ مینوں یاد آوندا چلے جس ویلے پورے دی ہوا مدینہ مینوں چلے جس ویلے پورے دی ہوا نی ہوائے تینوں کدی مجبوری مجبوری نی ہوائے تینوں کدی مجبوری مجبوری آخر دن رات روزہ ضروری ضروری اونے بے کے نوی اترو ادا اونے بے کے نوی اترو ادا مدینہ مینوں یاد آوندا چلے جس ویلے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں لے دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نوں ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں ظہوری نوں ملے قطرہ تیرے ظہوری نوں ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مستحيل يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حدود الحادث العمل فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، معزز نعت خوان حضرات، معزز خواتین و حضرات، صاحب خانہ اور آج کی تقریب کے منتظمین حضرات، اس قدر بڑی محفل جس میں اعلیٰ ترین نعت خوان حضرات نے مجھ سے قبل اور میرے بعد بھی اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے پہلے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں مجھے نعت پیش کیا، اور کچھ احباب ابھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی محفل منعقد ہو رہی ہے۔ میرے خیال کے مطابق دور حاضر کے تقاضوں کو جتنا نظر انداز کیا جائے گا اس کا شدید نقصان ہوگا، اور حکمت کے مطابق جو کام بھی ہوگا اس کا فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ آپ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں سارے حضرات اہل علم بھی ہیں، اہل محبت بھی ہیں، اہل ادب بھی ہیں، اور خوش عقیدہ محبت والے اہل سنت و جماعت کے افراد کی طرف قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں۔ اللہ کریم نے ان آیات میں سے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ آیت مقدسہ قرآن کریم میں 14 سپارے کے آخری رکوع میں سورۃ النحل میں موجود ہے۔ میں اسی آیت مقدسہ کا جو مفہوم ہے وہ پہلے یاد کرنا ضرور سمجھتا ہوں، تاکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جذبہ الحمدللہ ہماری بھیانتی کالونی میں بہت ہے۔ ساجد صاحب کے ہاں 32 میں غالباً ہر مہینے محفل میں آنے کا موقع ملتا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں ماشاءاللہ سبھی نعت خواں ہوتے ہیں۔ سب وہ جب نعت خواں شروع ہوتا ہے لگتا ہے سب کے دلوں میں آقا کی محبت جوش مار رہی ہے، اور سب ہی خوبصورت انداز سے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس بات چیز کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں، آج کی محفل کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جذبے کی الحمدللہ آپ کی محبت میں، آپ کے جذبے میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے ادب میں کوئی کمی نہیں، پوٹینشل موجود ہے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ میں اسی حوالے سے اصلاحی تربیتی نقطہ نظر سے افتخار صاحب کی خدمت میں بھی اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی، اور بلکہ اس کالونی کے جتنے احباب اس سلسلہ سے وابستہ ہیں اس خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں اپنا فرض سمجھتا ہوں عرض کرنا، کیونکہ مستقل طور پر مسجد کا یہاں تربیت کا انتظام، درس کا انتظام آپ کے پاس میں ایسی چھوٹی چھوٹی محافل
کبھی اس کوارٹر میں کبھی اس جگہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو سنتے بھی رہتے ہیں، شامل بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسی محافل میں کچھ چیزیں جن کو ہمیشہ آپ جب بھی محفل کریں، ہم آئیں یا نہ آئیں، مگر قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ان چیزوں کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اس آیت میں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے پیارے نبی، جب جب اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو حکمت کے ساتھ، حکمت کے تقاضوں کے مطابق. یہ اللہ حکم دے رہا ہے نبی پاک علیہ السلام، اور نبی پاک سے بڑھ کر کوئی صاحب حکمت ہو سکتا ہے. قبلہ قاضی صاحب نے، قاضی صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ انہیں کا مقولہ ہے، ارشاد ہے کہ جو ساری کائنات حکمت بانٹنے والے ہیں، نبی علیہ السلام ساری کائنات کو ان کو حکمت عطا کرنے والے ہیں. رب انہیں فرما رہا ہے کہ میری طرف بھی معبود جب تو لوگوں کو دعوت دے تو حکمت و دانش، میری رب کے راستے کی طرف معبود جب تو دعوت دے، ادھر دعوت دے، یہ تیرا فرض ہے پیارے. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تیرا فریضہ ہے. میرا جتنی تبلیغ دین نبیوں پر فرض ہوتی ہے اس اعتبار سے ہم پر نہیں، پہلے نبیوں پر فرض ہے، انہی سے ہمیں ملا. ہم تو ان کی نیابت میں، ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے یہ تبلیغ دین، یہ واقعی، یہ ذکر الہی، یہ نافرمانی، ان کی غلامی میں یہ کر رہے. اصل تو سرکار حضور علیہ السلام کو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے تو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس دعوت میں، اس تبلیغ میں، اس واعظ میں، اس محفل میں، اس جلسے میں، اس جو بھی ذکر کی، دین کی، تربیت کی، واعظ کی جو بھی دعوت ہو، میرے پیارے زبان تیری ہو مگر حکمت بالحکمت، یہ شرط لگا دی نا، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پیارے حکمت کے ساتھ دعوت دے اور اچھی نصیحت. حضور علیہ السلام کی زبان اقدس، آپ کا طریقہ تبلیغ کا، آپ کی حکمت بھری باتیں. حضور علیہ السلام فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرما گئے. اس عطا فرما دیے گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ایک ہوتا ہے، معنی کا سمندر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں ساری رات لگا ہوں، اب تو آپ نے مجھ میں دم کامیاب ہونے والا ہوگا. میں ساری رات اگر ایک جملہ آپ کو سمجھاتا رہوں اسی آیت کو تو آپ کہیں گے سمجھ آ گئی، لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں. یعنی بلکہ ساری رات ہم ایک بات سمجھاتے رہے، ہم نہ سمجھا سکیں گے. کملی والے نے اشاروں میں سب سے سمجھا، یعنی ایک جملے میں سب کچھ سمجھا. اتنی حکمت و دانائی کا مقام. لیکن رب پھر انہیں کہہ رہا ہے پیارے تیری تو حکمت کے نقطہ عروج پر ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نہ دانا ہے، نہ عقل مند ہے، نہ سمجھدار ہے، نہ صاحب علم ہے. تجھ پر فصاحت کی بھی انتہا، تجھ پر بلاغت کی بھی انتہا، تجھ پر علم کی بھی انتہا ہے، تجھ پر ادب و حکمت کی بھی انتہا ہے. مگر پیارے میں پھر بھی تجھے حکم دیتا ہوں کہ جب تو لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو حکمت کے ساتھ. تو میں اسی بات کے حوالے سے آپ احباب کو صرف سبحان اللہ اور نعرہ لگوانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ انتہائی درد کے ساتھ اپنا فریضہ سمجھ کے، کیونکہ صبح آپ نے بھی ڈیوٹی پر جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، یہ بات ضروری سمجھے آئندہ کے محافل پروگرام میں اتنی بات کی جائے جتنی ہضم ہو سکے. اگر سننے والے، میں سچ کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک بھی آواز آ رہی ہے، بالفرض جتنے احباب باہر والے سن رہے ہیں یا آپ موجود ہیں، اگر خدا نہ خواستہ
آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کدو سلام ہوئے گا تو کدو تبرک ہوئے گا، اس نیت سے تو آپ میرے خیال نہیں بیٹھے ہوں گے. لیکن اگر اور لمبی ہو جائے اور انتظار ہو جائے تبرک کا اور دعا کا اور سلام کا، تو پھر صبح کی نماز میری بھی قضا آپ کی بھی قضا، تو مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو؟ یہ حکمت کے خلاف. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئندہ جب کبھی بھی اس قسم کی محافل کا پروگرام کا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا، جب بھی آپ لوگ احباب افتخار کا اور دیگر احباب انتظام کریں، ایک ٹائم شیڈول جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں، جس میں لوگوں کو آنا بھی آسانی سے ہو، بیٹھ بھی آسانی سے سکیں، سنیں تو شوق سے سنیں، بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں، اور جو کچھ سنیں وہ اس جذبے سے سن کر جائیں کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور اگر اباسیاں آ رہی ہوں، انگڑائیاں کو لے رہا ہوں، اور بعض کو دیکھا پروگراموں میں آتے ہیں ہماری مسجد میں ایسی چل رہا ہوتا ہے تو ان کو وہ اونگنے لگ جاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں دیوار کے ساتھ، اور پھر جب بیدار ہوتے کہتے سبحان اللہ بڑی اچھی تقریر تھی، حالانکہ اللہ کے بندے تو سو رہا تھا. تو ایسی صورت نہ، اگر اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اس جذبہ یہ نہ رہے، تو پھر وہ ثواب کم ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ٹائم ایسا رکھیں ایسے لوگوں کے لیے بیٹھنا، سننا، سمجھنا یہ آسان ہو، لوگ عشاء کی بھی نماز پڑھ سکیں، فجر کی بھی نماز باجماعت ادا کر سکیں، اور صبح کو ڈیوٹی پر بھی جا سکیں. بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ادھر ہی کوارٹر میں ہوں گے، یقیناً ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ یقین فرما لیجیے آپ کی نعت کی آواز میں اپنے کوارٹر سے سن کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے میل کے ایریے پر مربع میل کے حساب سے آپ کی آواز گونج رہی ہے، بہت برکت کی بات ہے. لیکن کئی بیمار ہیں، کسی نے صبح کو پیپر دینا ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو اگر ہم ان کو اتنا زیادہ دیر تک اس طرح اگر ہم انہیں جگائیں گے تو وہ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ پھر لوگوں میں وہ ایک جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو میں نہیں اپنے الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں قبلہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے ان سے قبل قبلہ کا حکم ہے جناب سرکار صاحب جو کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، تو فرمائے کہ ایک نعت شریف جو ہے وہ پہلے ہو جائے. اب نعت شریف ہو گیا، اس کے بعد